بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 4 چوتھا ویلاگ ہے، صفحہ نمبر ہے 27 اور حرف آغاز سب ہیڈنگ چل رہا ہے۔ ناظرین، جس کتاب سے یہ پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اس کتاب کا ٹائٹل ہے نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح احادیث کی روشنی میں ہے یہ کتاب لکھی گئی ہے، نماز کے اوپر یہ کتاب ہے، تصحیح و تخریج سے مزین جدید ایڈیشن ہے، اور اس کی ترتیب ڈاکٹر شفیق الرحمان ہیں، اور تحقیق و تخریج ابو الطاہر حافظ زبیر علی زئی نے کی ہے۔ یہ کتاب پوری کی پوری انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نماز پر لکھی گئی کتاب ہے کہ یہ وہ نماز ہے جو حضور کی نماز کے قریب تر ہو۔ وہ نماز نہیں ہے جو نماز تو ہے مگر حضور کے قریب نہیں ہے نماز، وہ آپ کی اپنی اضافہ کمی کرتی ہوئی نماز ہے۔ اس لیے ہم نے نماز نبوی پہ بھروسہ کرنا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اہل حرم ہیں، اب ہم سے یہ کفر گوارا کیسے ہو۔ ہم لوگ ان الحق بولیں گے، ہم لوگ ان الحق بولیں گے۔ جب مسجد و منبر پر بیٹھی، جب مسند و منبر پر بیٹھی، ہر ایک نظر للچاتی ہو، جب صرف دکھاوے کی خاطر تسبیح اٹھائی جاتی ہو، جب دین کے ٹھیکے داروں میں ایک نفس امارہ باقی ہو، بے ذوق جہاں پر صاحبہ ہو، بے ذوق جہاں پر ساقی ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے کہتے ہو تم خاموش رہو۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 4 ہے، کتاب ہے نماز کی، اور وہ نماز جو مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ نے پڑھی وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیج نمبر ہے 27 اور حرف آغاز اس کا سب ہیڈنگ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بعض لوگ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ سورت یوسف ہے، اور اس یوسف سورت 12ویں یوسف سورت ہے، اور آیت نمبر 106 ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ناظرین تلاوت کی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے اس کا جو ترجمہ ہے قرآن کریم کی آیت کا، یعنی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اس کا یہ جو آیت تھی ناظرین، اس سے پہلے ہم نے یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، سورت انعام کی 82ویں نمبر آیت ہے، یہ جو ہم آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں۔ سورت انعام نمبر 6 ہے قرآن میں سیریل کے حوالے سے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے مذکورہ آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ ناظرین، یہ حوالہ دیا ہم نے حدیث شریف کا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، التفسیر حدیث نمبر ہے 4629 اور 4776، والایمان حدیث نمبر 32، و صحیح المسلم الایمان حدیث نمبر 124۔ یہ اس میں یہ شامل ہے، یہ حصہ، اور مذکورہ آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ یہ ہم نے حوالہ دیا ہے ان احادیث کا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ ناظرین، ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورت یوسف نمبر 12 ہے، اور آیت نمبر 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں۔ لہٰذا نماز کی قبولیت کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا مانا جائے اور تسلیم کیا جائے کہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اولاد ہے، نہ کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا، نور من نور اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کی بیوی ہے نہ اولاد، کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا،
من نور اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے کسی انسان میں اتر آنے کا عقیدہ حلول، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کھلم کھلا شرک ہے۔ یہ بھی مانا جائے کہ کائنات کے تمام امور صرف اللہ تعالیٰ کے قبض و اختیار میں ہیں، عزت و ذلت اسی کے پاس ہے، ہر نیکی اور ہر نیک و بد کا وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ نقصان و نفع یعنی نفع و نقصان کا مالک بھی وہی ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو ذرہ بھر بھی اختیار نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی حکومت ہے، اور کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ ناظرین، پیج نمبر 28 پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ نماز نبوی اور حرف آغاز، کتاب ہے نماز نبوی اور حرف آغاز، یہ ہیڈنگ ہے، اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ لوگوں کو انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی دین نازل کرے، کیونکہ حلال و حرام کا تعین کرنا اور دین سازی اسی کا حق ہے، اور حقیقی اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین سیدنا محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیجا۔ لہٰذا آج اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد ذریعہ وہ احکام ہیں جو سیدنا محمد مصطفیٰ نے صحابہ کرام اور ان کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائے ہیں، اور ائمہ حدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کتب احادیث میں زندگی گزارنے کے طریقے جمع کیے ہیں۔ کتاب و سنت کی بجائے کسی مرشد، پیر یا امام کے نام پر فرقہ بندی کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ نئے ویلاگ کا حصہ ہوگا، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے نیا ویلاگ رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یعنی ویلاگ نمبر جو 4 ہے ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ویلاگ نمبر 5 میں انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جب دنیا کے بت خانوں میں اصنام کی پوجا جاری ہو، جب ایک انسان کی عظمت پر ایک پتھر کا دم بھاری ہو، جب من کی جمنا میلی ہو اور روح میں ایک بیزاری ہو، جب جھوٹ کے ان بھگوانوں سے ایمان پر لرزہ طاری ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ ہم اہل حرم ہیں، اب ہم سے یہ کفر گوارا کیسے ہو، ہم لوگ ان الحق بولیں گے، ہم لوگ ان الحق بولیں گے۔